الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم اور بابرکت مہینے یعنی ماہ محرم تک پہنچایا. یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں بلکہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں نفل روزوں کی بہت فضیلت ہے، خاص طور پر یوم عاشوراء کا روزہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا حکم دیا. میرے بھائیوں، محرم ہمیں صرف ایک تاریخ یاد نہیں دلاتا بلکہ یہ ہمیں صبر، تقوی، اللہ پر بھروسہ اور حق پر ثابت قدم رکھنے کا سبق دیتا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، جس کی شکر گزاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا. اسی مہینے میں ہمیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی بھی یاد آتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی حفاظت، حق کی سربلندی اور ظلم کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس گھرانے سے تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. یہ الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبہ کو واضح کرتے ہیں. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام مختلف ادوار سے گزرا. پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے معاملے میں اپنے ضمیر اور دین کے مطابق فیصلہ کیا. اس فیصلے کے نتیجے میں واقعہ کربلا پیش آیا جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہت سے اہل بیت اور ساتھی شہید ہوئے. یہ ایک نہایت دردناک واقعہ ہے، لیکن اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ صرف مستند باتیں بیان کریں، مبالغہ آمیز یا غیر ثابت روایات نہ سنائیں. میرے عزیز بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر انسان حق پر ہو، مشکلات، تکلیفیں اور آزمائشیں بھی اسے اپنے اصول چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی سچائی، عدل اور دین کی عزت کے لیے گزاری. دوسرا سبق صبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مومن اللہ سے امید نہیں چھوڑتا. تیسرا سبق دنیا کی محبت سے بچنا ہے. آج لوگ مال، دولت، شہرت اور عہدوں کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا کہ دین اور حق
دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ چوتھا سبق اتحاد اور محبت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ محرم کو نفرت، گالی گلوچ اور فرقہ واریت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے محبت کرے، ان کا احترام کرے اور زبان کو فتنہ سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لہذا محرم کا اصل پیغام جھگڑا نہیں بلکہ تقوی، صبر، محبت، اتحاد اور حق پر استقامت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے اور صبر و استقامت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت، سود، رشوت اور حرام کاموں سے بچتے ہیں؟ اگر ہم واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو صرف دعوے کافی نہیں بلکہ ان کی سیرت پر عمل بھی ضروری ہے۔ محرم کا پیغام یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اہل بیت سے محبت کریں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کریں اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے کوشش کریں۔ آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم سچی توبہ کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے اور ہر حال میں حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ محرم کی برکتیں نصیب فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے اور امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔